آج ہم عشرہ مبشرہ میں سے 8ویں صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد بن جوف بن حارث بن زہرہ بن قلاب، بچپن میں نام ان کا عبد الکعبہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ابتدائی لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام کے اندر بہت آزمائش سے گزرے، اور السابقون والاولون من المہاجرین والانصار کے اندر یہ شامل ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ ہجرت فرماتے ہیں تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر سے ہیں جو میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تاریخ کے اندر بڑا مشہور ہے کہ جب میدان بدر سن 2 ہجری کے اندر گرم ہوا، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان کے اندر کھڑا تھا، میں نے اپنا دایاں اور بایاں دیکھا، چھوٹے بچے کھڑے تھے۔ میں نے یہ سوچا عبد الرحمن بن عوف آج تم مارا گیا، جس کا دایاں کمزور ہو جائے بایاں کمزور ہو جائے وہ مارا جاتا ہے۔ کہتے یہی میں سوچ و بچار کے اندر تھا کہ کس طور پہ دشمن کے ساتھ مد مقابل آؤں گا، صفیں باندھ چکی ہیں۔ اچانک ایک بچہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اور پوچھتا یہ ہے کہ چچا اتنا بتائیے ابو جہل کون ہے؟ اماں ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں اس کشمکش کے اندر مبتلا تھا، اچانک ابو جہل میدان جنگ کے اندر نظر آیا۔ میں نے ان چھوٹے بچوں کو کہا کہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آنن فانن میں کیا دیکھتا ہوں، وہ دونوں بچے لپکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ابو جہل پہ حملہ آور ہو کے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اندر سے ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے قافلوں، بڑے بڑے قبیلوں، بڑے بڑے لشکروں کے اندر بھیجتے تھے۔ آپ نے بنو کلب کی طرف بھیجا اور بھیجتے ہوئے یہ فرمایا کہ اسے اسلام کی دعوت دیجئے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو فابیہا، اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کے مد مقابل کھڑا ہوا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے یہ وصیت و نصیحت کی تھی، عبد الرحمن بن عوف وہ قبیلہ ایمان قبول کر لے تو ان کی اس سردار کی بچی کے ساتھ تم شادی کر لینا، اور سردار کا نام اصبح بن عمر تھا، اور اس خاتون کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی فرما لی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی صحابی نے کوئی بات کہہ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، انہیں مخاطب کر کے فرمایا اگر کوئی احد کے برابر بھی تم سونا خرچ کر دو تو تم عبد الرحمن بن عوف کے مرتبے تک نہیں پہنچتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کا مرحلہ آیا تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اس خلیفہ کمیٹی کے اندر بھی شامل تھا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنی رائے دے دی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے مشیر تھے، سیدنا فاروق اعظم کے مشیر تھے، اور جب عراق میں اسلامی لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو اس اسلامی لشکر کی قیادت کے لیے جس فرد کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت عثمانی کے اندر بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے۔ امہات المؤمنین کی خدمت اور حفاظت کی ذمہ داری سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب قحط پڑتا ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹ بما ساز و سامان دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ۔
اور सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी फरमाई कि उस सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में अकेले जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मदीना के अंदर भी अपना माल खर्च करते हैं और एक मौके पे 40-40 हज़ार दिरहम अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पे 500 घोड़ा राय खुदा में और 500 ऊंट राय खुदा के अंदर खर्च करते हैं और वक्फ करते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के अंदर शामिल हैं कि जो एक दिन में 30 के करीब गुलामों को आज़ाद करते हैं। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं और उस वक़्त आप 50,000 दिनार अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं। मेहमान रसूल भी थे, खिदमत रसूल के अंदर भी शामिल थे, खुशू और खुजू और आजिज़ी के अंदर भी शामिल थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ज़्यादा शादियाँ फरमाई। आपकी शादियों की तादाद 13 है, 21 बच्चे और 7 बच्चियाँ हैं। और सैयदा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ इस दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया और ये कहा कि आज इस्लाम का एक फैसला इस दुनिया से रुखसत हो गया है। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु।